عجیب تصرف ہے کہ 2-3 دن پہلے لندن میں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے ایک دوست کا خط پیش کیا جس میں انہوں نے بڑے زور سے استدعا کی تھی کہ بیماریوں سے شفا پانے کے متعلق بھی تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں، آپ کی دعائیں بیان کریں، کیونکہ ہر جگہ لوگوں کو بیماریوں کا سامنا رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ان الفاظ میں دعا کریں جن الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کی بیماریوں کے لیے شفا کی دعا کیا کرتے تھے اور غیروں کی بیماریوں کے لیے دعا کی شفا کیا کرتے تھے، شفا کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسی خطبے کے لیے میں نے پہلے ہی انہی دعاؤں کا انتخاب کر رکھا تھا جو بیماریوں سے شفا کے متعلق ہیں۔ پہلی دعا جو لی گئی ہے وہ مسلم کتاب السلام باب الطب والمرض والرقی سے لی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ہر موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیشہ ایک نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ مختلف الفاظ میں آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان سب دعاؤں کو میں نے یکجا کر دیا ہے اور آپ سب پر منحصر ہے، جس دعا سے زیادہ متاثر ہوں اسی دعا کو اختیار کر لیں، مگر حسب موقع مختلف دعائیں استعمال ہو سکتی ہیں اور انسان کا دل خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس موقع کے لیے مجھے کس دعا کی ضرورت ہے۔ پہلی دعا مسلم کتاب السلام باب الطب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں بیمار ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں، وہ آپ کو ہر ایسی بات سے محفوظ رکھے جو نقصان دہ ہے، ہر ایسی چیز سے بچائے جو دکھ دے سکتی ہے، وہ ہر برے شخص کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی بد نظری سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ شفا کے لیے دوسری دعائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جو ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے لیے دعا کرتے، اے تمام لوگوں کے رب، اس کی بیماری دور فرما اور اسے شفا عطا کر، کیونکہ شفا عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے تمام لوگوں کے رب، اس کی بیماری دور فرما اور اسے شفا عطا کر، کیونکہ شفا عطا کرنے والا تو ہی ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر کہ کچھ بھی بیماری باقی نہ رہے۔ ایک حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے جس میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کی لپیٹ سے ہے، یعنی ایک قسم کی جہنم ہے، آگ سے لگ جاتی ہے بدن کو، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔
آپ کے ایک بیٹے کی آپ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی تیمارداری کو گئے اور دعا کی کہ اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا معبود ہے اس تکلیف کو دور فرما دے۔ یاد رکھیں کہ آج کل بھی اس ترقی کے زمانے میں بھی بعض دفعہ بہت تیز بخاروں سے نپٹنے کے لیے ان کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا طریق ڈاکٹر اختیار کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ٹھنڈا پانی انڈیلا بھی جاتا ہے ان پر، لیکن جس بخار کا اترنا مقدر نہ ہو وہ باوجود اس کے خواہ ٹھنڈے پانی کی مشقیں انڈیل دیں ان پر، وہ اترتا نہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے بعض ایسے مریضوں کو جن کے اوپر ڈاکٹر نہایت ٹھنڈا پانی بار بار نشاور کرنے انڈیلنے کی نصیحت کرتے تھے، لیکن ایک ذرہ بھی اس بخار کو فرق نہیں پڑا۔ بس اصل تو دعائی ہے جو بخاروں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابی داود کتاب الطب باب کیف الرقی میں درج ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا جس کا بھائی بیمار ہو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے، اے ہمارے رب اللہ جو آسمان میں ہے، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیرا حکم زمین و آسمان پر جاری ہے، جیسا کہ تیری رحمت آسمان پر ہے اسی طرح اپنی رحمت زمین پر بھی نازل فرما، ہمیں ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما، تو طیب لوگوں کا رب ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اپنی شفا میں سے اس درد کو شفا عطا کر۔ اگر اس طرح الہا اور گریہ زاری سے کوئی دعا کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو میرے پاس جبرائیل لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے ان الفاظ میں دم کیا، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، اللہ تجھے ان تمام بیماریوں سے جو تجھے ہیں شفا دے، اور گرہیں باندھ کر پھونکیں مارنے والیوں کے شر اور حاسد کے شر اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد سے کام لے تجھے محفوظ رکھے۔ آپ نے یہ دم 3 دفعہ کیا۔ ایک روایت پھسل جاتے ہیں، کاغذ نیچے ٹیڑھا ہے اس کی یہاں رکھ رہا ہوں میں۔ ایک روایت بخاری کتاب الطب سے لی گئی ہے۔ حضرت عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ میں اور ثابت حضرت انس بن مالک کے پاس گئے۔ ثابت نے کہا اے ابو حمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تم کو وہ دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ثابت نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے، تو شفا عطا فرما، کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان تک نہ چھوڑے۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درد کی ایسی حالت میں گیا جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ دعا کرو، اللہ کے نام سے میں اللہ کی عزت و قدرت کا واسطہ دے کر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے۔ میں نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھی بھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی۔ یہاں احباب کو یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعاؤں کے بعد دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا اپنی جگہ ہے اور دوا اپنی جگہ ہے، دونوں خدا ہی کی پیدا کرنا ہے۔ کوئی دعا کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں، یہ ایک تکبر ہے، کیونکہ نظام دعا بھی خدا ہی کا ہے اور نظام دوا بھی خدا ہی کا ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے اعتناء کی اجازت نہیں۔ یہی طریق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ دعا بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی دوا بھی بتاتے تھے، اور بہت سی دوائیں آپ کی طرف منسوب ہیں جو آپ نے مختلف بیماروں کو دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ بڑی پابندی کے ساتھ دعا کے ساتھ ضرور دوا دیا کرتے تھے۔ ہاں، بعض دفعہ آپ کو دعا کی قبولیت کی خبر اسی وقت مل جاتی تھی، اس وقت آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ بیمار دوا پر اصرار کرے، لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا بار بار کہ میں نے دعا کر دی ہے، اب واپس جائیں۔ انہوں نے پھر بھی کہا ہمیں کچھ دوا بھی دیں۔ اس پر حضور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکراہت وہ ایک دوا بھی ان کو دے دی، مگر آپ کو اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جا چکا تھا کہ یہ بیمار لازماً اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم بھی بڑی پابندی کے ساتھ دعائیں تجویز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا بھی مجھے دعا کے لیے خط موصول ہوتا ہے، میں جہاں تک مجھے توفیق ہو میں ان کو دعا بھی تجویز کر دیتا ہوں، یا ان کے خطوط ہمارے جو ماہرین ہیں ہومیوپیتھک کے ان کو بھیج دیتا ہوں کہ وہ ان کو غور سے پڑھ کر ان کو مناسب دوا بھی بھیجیں۔ ہاں، اگر کبھی دوا مہیا ہی نہ ہو، ناممکن ہو کہ کوئی دوا حاصل یا استعمال کی جا سکے، تو پھر لازماً خدا تعالیٰ بعض دعاؤں میں بھی اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ بغیر کسی دوا کے آنن فانن مرض دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ بھی ایک دفعہ پشاور میں ہوا تھا۔ وہاں اس زمانے میں غیر احمدی دوستوں کو بلانے کی کھلی اجازت تھی اور بڑے کثرت سے لوگ مسجد میں حاضر ہوتے تھے تاکہ ان کو سوال جواب کا موقع دیا جائے۔ اچانک مجھے اتنی شدید سر درد شروع ہوئی کہ جس کے ساتھ جس طرح میگرین میں الٹی بھی آتی ہے، شدید قے کا رجحان تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس طرح کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اگر خدا نخواستہ مجھے الٹی آ گئی تو سارے کہیں گے کہ دیکھو یہ جھوٹا تھا، اس لیے خدا نے اس کو ہمارے سامنے ذلیل کر دیا۔ یہی فکر مجھے دامنگیر تھی جب میں سجدے میں گیا، اور اس وقت میں نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے شماتت اعضاء سے بچا، میں تو صرف تیرے ایک عاجز بندہ ہوں، تیری خاطر یہاں آیا ہوں، اس لیے تو اپنے فضل سے اس بلا کو ٹال دے۔ سجدے میں یہ دعا کرتا رہا اور اس بات کو بھول ہی گیا کہ مجھے کوئی بیماری بھی تھی۔
جب سجدے سے سر اٹھایا تو بیماری کا نام و نشان تک نہیں تھا. ایسی صفا ہوئی تھی کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر اپنے ذاتی تجربے پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دعا مہیا نہ ہو سکے اور ناممکن ہو کہ کوئی دوا استعمال کی جا سکے تو پھر پورے توقع کے ساتھ دعا کریں. اگر اضطرار و گریہ گزاری کے ساتھ دعا کریں گے تو عجب نہیں کہ خدا اس کو قبول فرما لے. ایک حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کے لیے اور تمام قسم کے دردوں کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ مریض یہ دعا کرے کہ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے ہر جوش مارنے والی آگ سے اور آگ کی تپش کے شر سے. ایک حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا, وہ اس رات سو نہ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ فلاں شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا اور وہ ساری رات سو نہ سکا. اس پر آپ نے فرمایا کاش کہ وہ شام کے وقت یہ دعا کر لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اس کی پیدا کردہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اسے بچھو کا ڈنگ مارنا کچھ بھی تکلیف نہ دیتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. اب یہ بھی ایک ایسا ہی موقع ہے جہاں بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا معلوم نہیں تھی اور لازماً یہ دعا اگر گریہ وزاری اخلاص اور الہا کے ساتھ کی جاتی تو ضرور فائدہ پہنچاتی. لیکن ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ دعا کے علاوہ دوا دینا جہاں ممکن ہو وہ ضرور دینی چاہیے. ہمارے ایک ہندو نو مسلم مبلغ مورانی صاحب بچھو کے کاٹے اور سانپ کے کاٹے کے لیے ایک دوا میں جو ہومیوپیتھک دوا تھی سارے تھر کے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے. وہ دوا جو دیتے تھے چند منٹ میں ہی بچھو کے کاٹے کی تکلیف جو بہت شدید ہوتی ہے آن فان غائب ہو جایا کرتی تھی. لیکن ان کو میں نے ہی ان کی وقف جدید میں تربیت کی تھی, طبی تربیت بھی اور روحانی تربیت بھی. ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ دعا کے ساتھ یہ کرنا ہے, بغیر دعا کے اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی دوا کام نہیں کرے گی. ایک حدیث سنن ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جبکہ میں درد میں مبتلا تھا جو مجھے ہلاک کیے جا رہا تھا. اس پر حضور نے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ 7 بار پھیرو, یعنی مقام معروف پر 7 بار پھیرو اور یہ دعا کرو میں اللہ کی عزت اور عظمت اور قدرت اور غلبے کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جس میں میں مبتلا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے میری ساری تکلیف دور فرما دی. تب سے لے کر میں اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو بھی اسی دعا کی نصیحت کرتا چلا آ رہا ہوں. اب دیکھیں مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں سنی تھیں اور جب ان کو اپنے حال پر کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسی کی نصیحت آگے کرنے لگ گئے. یہ رواج انسانی فطرت کا حصہ ہے. آج کل بھی کوئی شخص کسی دوا سے شفا پا جائے تو قطع نظر اس کے کہ وہ دوا کسی دوسرے پر اطلاق بھی پائے گی کہ نہیں, ہر ایسے مریض کو اسی دوا کی نصیحت کرتے ہیں
تو یہ ایک عام رسم ہے، لیکن اس زمانے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفا پاتا تھا وہ رسماً نہیں بلکہ ایک پاک سنت کے طور پر اس دعا کو اپنے ساتھیوں کو اور عزیزوں کو کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ ایک روایت بخاری کتاب الجنائز سے لی گئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تھی کہ یہ مرض الموت ہے اور اس جسمانی مرض سے اس کی شفا پانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اس وقت آپ کو روحانی شفا کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور آپ نے پسند فرمایا کہ یہ شخص، یہ بچہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکا ہو۔ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے دل سے یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے، یا بہت سے یہودی آپ کی صداقت کے قائل تھے، اگر ظاہراً اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اس پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ایک حدیث مسلم کتاب الجنائز میں حضرت یحییٰ بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ مردوں کو کیسے لا الہ الا اللہ سکھائیں گے؟ مراد اس سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کی روح کی فکر کی تھی، ایسے موقع پر جو مریض مردہ ہی کی طرح ہو چکا ہو اور اس کا مرنا یقینی ہو چکا ہو، اس وقت اس کو سب سے بڑی نصیحت لا الہ الا اللہ کی کرنی چاہیے، اور یہی نصیحت اس کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بطور دم کے سورہ فاتحہ کا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ تو شفا ہے، اس کا ایک نام شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے دم تک تو ہمیں علم ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مریض کو یہ ضرور اچھا کرے، اس لیے لا علمی کا پہلو بھی داخل رہے گا۔ کہیں یہ اچھا کرے گی، کہیں نہیں کرے گی۔ اگر ہر جگہ یہ دم کامیاب ہو تو دنیا سے مرض مٹ جائے، کوئی بیمار باقی نہ رہے، ڈاکٹر محمود کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جی حضور، سمجھے ہیں نا؟ جی حضور۔ اس لیے علم کی حد تک صرف یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا کا امکان ہے، جسمانی مرض پر بھی کام آ سکتی ہے۔ تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ کب اور کیسے کام آئے گی، لیکن جس وقت کی یہ بات ہے وہ واقعات بتاتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی۔ بعض صحابہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ 2-3 ایک سفر پر تھے اور بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کو اپنی بقا کے لیے ضروری تھا کچھ حاصل کریں۔ قریب کا جو قبیلہ تھا وہ دشمن قبیلہ تھا، مجبور ہوئے اس کے پاس جانے پر۔ انہوں نے دیکھا اور انکار کر دیا کہ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ جب وہ باہر نکلے تو ابھی دور نہیں گئے تھے تو ان کے سردار کو علم ہوا، وہ شدید سر درد میں مبتلا تھا جس سے اس کی جان نکلی جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے بیوقوفی کی ہے، شاید ان کو کچھ علم ہو سر درد کا علاج، ان کو دوبارہ پکڑ کے لاؤ۔ وہ بھاگے اور ان کو واپس بلا لائے کہ ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ سردار نے ان کو کہا کوئی تمہارے پاس علاج ہے اس کا؟ میں تو بہت تکلیف میں ہوں۔
ان میں سے ایک نے کہا ہاں میرے پاس ہے. اس نے سورہ فاتحہ کو دم کیا پانی پر اور وہ اس کو پلا دیا. اس کا پلانا تھا کہ وہ تکلیف دور ہو گئی. اب یہ امر واقعہ ہے. اس کے نتیجے میں خوش ہو کر اس نے ان کو کچھ بکری کچھ اور کھانے پینے کے سامان دیے, خوب لاد کر واپس بھیجا, اور وہ انہوں نے کھایا استعمال کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگر ایک نے غالباً نہیں کیا یا وہ متردد تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ میری آیات کو نہ بیچو, اور انہوں نے یہ دم کر کے دیا تھا, کیا یہ آیات کی فروخت کے مشابہ بات ہے یا کچھ اور بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب نہیں آیات بیچنا, بلکہ وہ اپنے نفس کی خاطر آیات کا غلط مطلب کرنا اور اپنے فائدے کے لیے یہ مراد ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نہ بیان کیا. جی حضور میں سمجھ گیا. بس آپ نے فرمایا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ کیا دیا تھا, لاؤ میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں. تو آپ نے اس میں سے خود بھی استعمال کیا تاکہ راہ سا شک بھی دور ہو جائے. اب یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں جسمانی شفا کے امکانات ہیں, لیکن آپ ہر سر درد پر استعمال کر کے دیکھیں کام نہیں کرے گی. بالکل جی حضور. کیوں نہیں کرے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی میکینیکل دم نہیں ہے جس طرح آج کل کے مولویوں نے بنایا ہوا ہے, بعض پیشہ وروں نے بنایا ہوا ہے. جی حضور. کوئی اور حکمت ہے اس کی شفا میں, اور وہ دعا اور توکل ہے. اس کے ساتھ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں شفا کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے, ورنہ براہ راست میکینیکل لفظ بولنے سے شفا نہیں بنتی. اس کا تجربہ میں نے ایک دفعہ کیا مردان میں دورے پر گیا ہوا تھا, اور بہت سے کثرت سے غیر احمدی, وہ مسجد اب انہوں نے بعد میں شہید کر دی, اس میں کثرت سے غیر احمدی پٹھان دور دور کے علاقے سے آئے ہوئے تھے. اور مجھے اس زمانے میں میگرین بڑی سخت ہوا کرتی تھی, بعد میں اللہ کے فضل سے میں اپنا علاج ہومیوپیتھی خود کرتا رہا تو ٹھیک ہو گئی. اس زمانے میں ابھی مجھے ہوتی تھی دائیں طرف کی شدید درد, جس کے ساتھ وامٹنگ ہوتی تھی بڑی سخت, اور رکتی نہیں تھی کسی چیز سے. تو میں سجدے میں تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں الٹی کر دوں گا, اور مجھے یہ خیال آیا کہ شماتت ادا ہوگی, دشمن ہنسے گا. تو میں نے نیت کی کہ سورہ فاتحہ اب تلاوت کروں گا تو اس نیت سے تلاوت کروں گا کہ اے خدا میری اس مرض کو شفا دے, اور اس میں شفا ہے تو آج مجھ پر اس کو استعمال فرما. اور میں کھڑا ہوا اور اس سورہ فاتحہ کے بعد میں بھول ہی گیا کہ سر درد تھی بھی کہ نہیں. نہ متلی نہ سر درد. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, گھنٹہ تقریر کی, سوال و جواب کی مجلس میں بیٹھا, بالکل غائب ہو گئی, کوئی دوائی استعمال نہیں کی. جی حضور. تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ سورہ فاتحہ میں شفا کا اثر شامل ہے, لیکن دوا کو استعمال کس طرح کرنا یہ بھی تو ہوا کرتا ہے. ہر دوا ہمیشہ ایک جیسا اثر ہر مریض پر برابر اثر نہیں دکھاتی. تو سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ بات مشروط ہے کہ دعا کے رنگ میں کی جائے, سنجیدگی سے کی جائے, توکل کے ساتھ کی جائے, جبکہ ذرائع دنیا کے باقی موجود نہ ہوں, ورنہ ذرائع کو نظر انداز کر کے یہ کام نہیں دے گی. آپ کے پاس پانی ہو اور آپ نہ پئیں اور کہیں سورہ فاتحہ سے میری پیاس مٹے, تو خدا کہے گا تم جھوٹے ہو, میری تقدیر کا انکار بھی کر رہے ہو اور میری تدبیر کا انکار کر رہے ہو, اور تقدیر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, یہ نہیں ہوگا. بس ایسے حالات میں جب کہ خدا کے پیدا کردہ ذرائع شفا میسر نہ آئیں, آپ کامل توکل رکھتے ہوں, دعا کے رنگ میں سورہ فاتحہ کا استعمال کریں, تو مجھے یقین ہے کہ ضرور کارگر ہوگی. میں اپنے ذہن میں تجربہ کر چکا ہوں. جی حضور. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو میں یہ کہہ دینا کہ اس میں شفا ہے, اس کو دم کے طور پر استعمال کرو, جائز نہیں ہے. یعنی جائز ہو بھی تو بےمانی ہے, اس کو ابس کہتے ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی حضور. جی حضور. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے, سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.